آج کا میرا ولاگ جو ہے وہ پاک انڈیا کنفلکٹ یا بارڈر ٹینشن کے حوالے سے ہے۔ میرے ویو کے مطابق نہ کوئی بھی انسان پرسنلی اس انسان کو لیں یا سوسائٹی کے لحاظ سے کنسیڈر کریں یا ملکوں کے حساب سے دیکھیں تو کوئی بھی ملک یا انسان یا سوسائٹی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی کسی بھی لحاظ سے جب تک اس کے اپنے ہمسایوں سے تعلقات اچھے نہ ہوں۔ پرسنلی اگر ایک انسان کے اپنے محلے کے لوگوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اسی طرح کسی ملک کے یا کسی سوسائٹی کے اپنے ہمسایوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو اس سوسائٹی کو پنپنے کا، بڑھنے کا یا ترقی کرنے کے مواقع جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں انہی ممالک نے ترقی کی ہے جن کے بارڈر جو ہیں مضبوط ہیں یا ان کے اپنے ہمسایوں سے کسی قسم کا کنفلکٹ نہیں ہے۔ یورپ کی ترقی دیکھ لیں، جرمنی اور فرانس کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی کنٹریز کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، یو ایس اے بھی اگر آپ دیکھیں تو بارڈر وائز بہت سٹرانگ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹرمپ کے حالیہ دنوں کے کچھ فیصلے کینیڈا اور امریکہ کے درمیان کچھ ٹینشن کریٹ کر رہا ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یو ایس اے کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہر وہ ملک جس کے اپنے ہمسایوں سے یا بارڈر سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح پاکستانی عوام کو، میرا خیال ہے کہ پاکستانی عوام، انڈین عوام، چائنا اور رشیا اور ایران، ہم سب ممالک کو یہ مل کے سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے آپسی تعلقات نہیں اچھے ہوں گے تو غیر ممالک ہم سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہ ہماری لڑائی کو، ہمارے درمیان نفرت کو یا ہماری کنفلکٹ سے ہمیشہ فائدہ اٹھائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر ہمارے انٹرنل معاملات میں مداخلت کریں گے۔ جیسے کہ انڈیا کو بہت دفعہ اپنے بہت سے فیصلوں میں امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں اور ہمیں بھی ٹیکنے پڑتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کی بات نہ مانی تو ہمیں انڈیا کے سامنے جو ہے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے یا انڈیا اس کا فائدہ اٹھا لے۔ اسی طرح انڈیا بھی جو ہے وہ ہمارے کنفلکٹ کا یا اس ڈر سے انڈیا کو بھی امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں کہ کہیں پاکستان اس چیز کا ایڈوانٹیج نہ لے۔ اور ڈیفینیٹلی یہ وہی ہوتا ہے جو بچپن سے ہم کہانیاں پڑھتے آ رہے ہیں کہ دو بلیوں کی لڑائی میں جو روٹی ہے وہ باندر کھا جاتا ہے۔ تو بچپن سے یہ کہانی سننے کے باوجود آج تک ابھی تک ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے۔ ہمیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ باندر ہماری روٹی نہ لے جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایریا کے جتنے بھی ممالک ہیں، جس میں افغانستان بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے، چائنا بھی شامل ہے اور رشیا بھی شامل ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، تو ان سب ممالک کو، بنگلہ دیش ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم آپس میں متحد اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں۔ اس سلسلے میں مودی کو بھی یہ کہوں گا کہ مودی نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ اور بیوقوفانہ جو ہے رد عمل کا شو کیا۔ پہلگام کے واقعے میں اگر ہم یہ کنسیڈر بھی کر لیں کہ اگر مودی کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے اس پہ اٹیک کیا ہے یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کی یہ بہت اچھی پرپوزل تھی کہ وہ انٹرنیشنل جو یو این ہے جو کہ غیر جانبدار ہے اس کے سامنے وہ پروف رکھتا اور پھر وہ دیکھتا کہ دنیا کیا کہتی ہے۔ لیکن اس نے کوئی بھی، اور پاکستان کی گورنمنٹ نے اسے یہ پرپوزل دی، چلو ٹھیک ہے، وہ پاکستان کی گورنمنٹ پہ یا پاکستان اس کو لگتا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کی تو وہ یو این کے پاس اپنے ثبوت یا پروف ایویڈنس لے کے جاتا، پھر ان کے ریئیکشن کا انتظار کرتا اور پھر کوئی ڈیسیژن لینے کے قابل ہوتا۔ لیکن اس نے کسی بھی قسم کے پروف ایویڈنس جو ہے وہ نہ یو این والی پرپوزل قبول کی اور ڈائریکٹلی پاکستان پہ جو ہے میزائل فائر کر دیا۔ شاید یہ لگتا ہے کہ مودی جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اس کی عوام کو بھی چاہیے کہ وہ مودی کے اس طرح کے عزائم سے اسے روکے، اور ہماری عوام اور انڈین عوام دونوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم جب تک ایک دوسرے سے ہمسایوں کی طرح، اپنے بہن بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ یا ایک دوسرے سے دوستانہ رویہ نہیں رکھتے، ہم ایک ہی ملک تھے جو بیچ میں سے دو علیحدہ ہوئے، تو ہمارے تعلقات ایک دوسرے سے بالکل دوستانہ ہونے چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہماری عوام اس طرح کے ایکسٹریمسٹ جیسے کہ مودی ہے، اس طرح کے ایکسٹریمسٹ کو ڈسکریج کریں اور ان کو حکومت سے ہٹائیں، اور آئندہ سے
آئندہ سے ان حکمرانوں کو جو ہے وہ پریفرنس دیں جو دونوں ملکوں کے درمیان دوستی، بھائی چارہ اور محبت کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہوں۔ تو دونوں ملکوں کی عوام کو یہ چاہیے، اور انڈین عوام کو اور پاکستانی عوام کو، دونوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حکمرانوں کو چوز کرتے ہوئے یا الیکشن میں جتواتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں، ووٹ ڈالتے ہوئے، کہ وہ ایسے حکمران کو چوز کریں جو دونوں ممالک کے درمیان محبت کی فضا قائم کرنے اور تعلقات کو اور کنفلکٹ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوں۔ انٹینشنلی کم از کم کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں تو وہ پھر علیحدہ بات ہے، لیکن کوشش ایسے حکمرانوں کو ہمیں ووٹ دینا چاہیے اور چوز کرنا چاہیے جو دونوں ممالک کی عوام کا سوچیں، ان کی بہتری کا سوچیں، ان کی ترقی کا سوچیں، اور نفرت کی سیاست کرنے کے بجائے ایک دوسرے پہ، اور ایون اپنے علاقے میں نفرت کی سیاست کرنے کے بجائے محبت، ترقی اور اس کی باتیں کریں۔ بیوقوفانہ اور پاگل پن والی جو باتیں ہیں جیسے مودی نے کی، اس طرح کی جو احمقانہ حرکتیں وہ نہ کریں، اور نہ ہی دنیا کے سامنے وہ مذاق بنائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ میرے ویو سے ایگری کرتے ہیں، بہت پاکستانی نیشن اور انڈین نیشن دونوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ میرے بات سے ایگری کرتے ہو یا ڈس ایگری کرتے ہو، آپ کو میری بات صحیح لگتی ہے یا ویوز میرا ویوز جو ہے یا میرے آرگومنٹ آپ کو صحیح لگتے ہیں یا نہیں لگتے، آپ کا ان کے بارے میں کیا ویو ہے۔ انڈین عوام سے بھی میری اسپیشل التجا ہے کہ وہ اس پہ رسپانس دیں، میری پاکستانی عوام سے بھی یہی التجا ہے کہ وہ میرے اس ولاگ اور میرے اس ویو یا اس سجیشنز کے بارے میں کہ ہماری عوام کو آئندہ الیکشن میں ان لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے جو کہ ملک کے اندر بھی محبت کو فروغ دیں اور نفرت کی فضا اور ایک دوسرے کی مخالفت کے بارے میں بات چیت کریں، اور اسی طرح انڈین اور پاکستان کے درمیان بھی دوستانہ فضا پیدا کرنے کی جو لوگ کوشش کریں، ہمیں ان کو ووٹ دینا چاہیے، نہ کہ وہ میڈیا میں آ کے ایک نفرت کی سیاست پہ اپنے آپ کو اوپر لائیں، بلکہ اپنی پرفارمنس کی نفرت کی سیاست پہ لوگ اپنے آپ کو وہی لانا آگے چاہتے ہیں جو کام نہیں کر سکتے، جو کام کرتے ہیں، جو کام کر سکتے ہیں، جو ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں، جو عوام کے لیے کر سکتے ہیں، جن میں کوئی ایبلٹی ہوتی ہے تو وہ اپنے ایبلٹی اور کام کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اور جن کے پاس ایبلٹی نہیں ہوتی وہ صرف نفرت کے بارے میں، لڑائی کے بارے میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کے کمنٹس کا جہاں بھی ہوں، جس سٹی سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے سٹی کا نام لکھیں، جس کنٹری سے بلانگ کرتے ہوں اپنے کنٹری کا نام لکھیں، اور اگر جو لوگ دوسری لینگویج ہے وہ ٹرانسلیشن یوز کر کے اپنے ویوز، اپنے کمنٹس جو ہیں لازمی شیئر کریں۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا، آپ کے ویوز کا تمام سے، اسپیشلی انڈیا اور پاکستان کے لوگوں سے کی فیڈ بیک کا اور ویو کا جو ہے انتظار رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔